بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ تراویح میں جو ہم لوگوں نے آیات پڑھی تھی اور ہم لوگوں نے تراویح کے بعد جو ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا تھا اور اس کو آپ سب حضرات نے سنا تھا، اس میں یہ تھا کہ اگر اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہو تو دونوں کی اتباع کرنی ہوگی. اگر تم منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں اور رسول کی اتباع نہیں کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ پر ایمان لانا بیکار ہے، کوئی کام نہ آئے گا. اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی پیروی کی جائے، رسول کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کیا جائے. یہاں تک کل ہم لوگوں نے اس کو سماعت کیا تھا. اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں اس آیت شریفہ میں ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، وہ کفار کی زبان میں جو باتیں تھیں، جو کہتے تھے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے انداز میں نقل کیا ہے. یوں کہتے تھے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے ہم لوگ تو سراپا طاعت ہی ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اطعنا یا میں نے اطاعت کیا ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، مبالغہ ہے یہ. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے تھے ہم لوگ تو سراپا اطاعت ہی ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم تو اللہ کی پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر ہم سے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم تو سراپا اطاعت ہی ہیں. تو اس طرح کہتے تھے یقین دہانی کے لیے. لیکن جب وہ کہتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے وہ ہٹ جاتے تھے تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا یا ایسا ہے جو اپنی راتیں سرگوشیوں میں گزارا کرتے تھے، کانافوسی میں گزارا کرتے تھے اور خفیہ میٹنگوں میں گزارا کرتے تھے اور سازشوں میں گزارا کرتے تھے پوری رات. اور واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا رہا جو کچھ بھی وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے تھے یا باتیں کرتے تھے یا پلاننگ کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما دیتا تھا اپنے نبی پر، اپنے رسول پر، یہ تو آپ کے پاس آ کے بولے کہ ہم تو سراپا اطاعت ہیں،
آپ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر چکے ہیں، آپ کی بات سے ہم باہر کہاں ہیں۔ لیکن جب یہ آپ کی مجلسوں سے نکل جایا کرتے تھے، اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، تو اس موقع سے یہ ایسا کرتے تھے کہ بیٹھ کر کے آپس میں محفلیں جماتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، اور ان مجلسوں میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ باتیں بنایا کرتے تھے اور پروگرام بناتے تھے، پلاننگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ان کا نوٹ کرتا تھا اور پھر اپنے نبی کو اس سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ ہٹ کے رہیے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا ان کو ہٹا کے رکھیے، یا آپ خود ان سے ہٹ کے رہیے، درگزر کیجیے ان سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب ان لوگوں پہ بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کیجیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے آپ کی نگہبانی کے لیے۔ یہاں تک مضمون وہ پورا ہوا جو سابقہ مضمون کا یہ حصہ تھا۔ اب یہاں سے جو سرگوشیاں کیا کرتے تھے وہ لوگ، سرگوشیاں کیا کرتے تھے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ جو قرآن، یہ جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج یہ سورہ نازل ہوئی ہے، آج یہ احکام نازل ہوئے ہیں، تو وہ قرآن کے بارے میں شک و شبہ کی بات کرتے تھے وہ، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، ان کے پاس جبرائیل آتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی کیا احکام نازل ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور قرآن پر شک ظاہر کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بولتے تھے کہ یہ ان کی طرف سے نعوذ باللہ بنی بنائی باتیں ہیں جو ہم لوگوں پر تھوپا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کی سرگوشیوں کی، راتوں کی جو سرگوشیاں تھیں، اللہ نے اس کو آگے چل کر واضح کر دیا، کھول دیا۔ یہ جو راتوں میں بیٹھ کر محفلیں جماتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں شک اور کجی پیدا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بجائے ان کے لیے نفرت کی بیج بوتے ہیں، تو یہ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ رسول کی ذات کے اوپر شک کی بات کرتے ہیں، بلکہ کلام الہی پر بھی شک کی بات کرتے ہیں، کلام الہی کے بھی مشکوک ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ تو عربی زبان کے جانکار ہیں، یہ تو عربی ان کی زبان ہے، عربی ادب و لغت ان کا ہے، اور ان سے زیادہ عربی زبان کے رمز شناس کوئی اور نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی باندھی ہے، شعر و شاعری اور سخن اور کلام کے طرز و طریقے یہ عرب ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ تو جب اپنی اسی علم کے مطابق افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کر لیتے، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، غیر خدا کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے، اس میں کسی آیت، ایک آیت جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اس کی ترتیب، اس کی ترتیب نزولی، اس کے بعد تعبیرات، اور اس کے بعد الفاظ، عبارت، جملے، اس کے اندر کچھ تفریق پاتے، وہ زبان کا فرق پاتے، اور جو ہے احکام خداوندی کی طرح جو ہے یہ اس طرح کا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا جو کلام اللہ نے پیش کیا ہے، اس طرح کا کوئی کلام بنا کے نہیں لا سکتا ہے، تو پھر اس کو ماننا چاہیے، اہل زبان ہے یہ اہل زبان، اہل لغت ہے، فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی باندھی ہے، شعر و زبان، شعر و ادب ان کے گھر کے اندر جو ہے سمجھیے کہ کھلونے کی طرح ہے۔ تو یہ جب شعر و ادب سے کھیلتے ہیں، شعر و سخن سے کھیلتے ہیں، زبان و ادب جانتے ہیں، کلام جانتے ہیں، عربی ادب پر، فصاحت پر، بلاغت پر ان کو پورا عبور حاصل ہے، تو پھر قرآن ہی پہ غور کر لیں،
افلا یتدبرون. تو اگر یہ قرآن میں اختلاف نہیں پاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، الفاظ کا اختلاف پاتے، عبارت کا اختلاف پاتے، جملوں کا اختلاف پاتے، تعبیرات کا اختلاف پاتے، زبان اور بیان کا فرق پاتے، تو یہ جب کچھ نہیں پا رہے ہیں یا ان جیسا کوئی آیت بلا نہیں پا رہے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ قرآن شریف پر غور و فکر کریں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کے اوپر کوئی معاملہ آ جاتا ہے امن کا یا خوف کا تو گھبرا جاتے ہیں اس سے. ہاں وَلَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے آ جاتے ہیں اور پھر اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دیتے ہیں. کوئی معاملہ خوف کا آ جاتا ہے، کوئی پریشانی کا آ جاتا ہے، تو پھر آپ لوٹ کے آ جاتے ہیں کہ دیکھیے اس کا کیا حل ہوگا صاحب. منافق کی جو پہچان بتائی گئی ہے کہ جب وہ اس میں سورہ بقرہ میں ہے، ہاں، کہ جب وہ چلتے ہیں تھوڑی دیر تو روشنی نظر آتی ہے، اس کے بعد اندھیرا نظر آتا ہے. تو یہ ان کا کوئی موقف نہیں ہوتا ہے. ان کا جو کیا کہتے ہیں منافقین ہوتے ہیں، ان کا کوئی اپنا ٹھوس موقف نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی کردار نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر جب مسئلہ کوئی درپیش ہو فوراً رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے پھر مسئلے نکالتے ہیں، ان سے حل بھی ڈھونڈتے ہیں، رسول اللہ سے حل بھی تلشواتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن جب اللہ کا رسول کلام الہی سناتے ہیں اور احکام شریعت سناتے ہیں تو سامنے تو کہتے ہیں بالکل ہم لوگ تو برسراپا اطاعت ہیں، اور اس کے بعد جب الگ ہوتے ہیں تو مجلسوں میں جو ہے اپنی بات بناتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، تمہیں تو شیطان ہیں، تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے. مگر تھوڑے لوگ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم سب کے سب شیطان کے شکار ہو جاتے مگر بہت تھوڑے لوگ اہل ایمان ہوتے. تو فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راہ میں جہاد کریں، آپ اللہ کے راہ میں جہاد کریں. لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے سوا کسی اور کے مکلف نہیں ہیں. وہ کرے نہ کرے، کوئی اپنی آخرت کے لیے جائے نہ جائے، نیکی میں آگے بڑھے نہ بڑھے، آپ اپنے ذمہ دار ہیں. وحرض المومنین، بس یہ ہے کہ مومنوں کو ابھارتے رہیے، اہل ایمان کو ابھارتے رہیے. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ہاتھ اس پر سے روک دے. کافروں کا جو ظلم استبداد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم سے اس کی حفاظت کر لے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ سخت پکڑنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھے کام کریں گے، جو اچھے کام کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے اچھا حصہ ہے، اور جو برے کام کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے ان کا برا حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کی پیروی بھی ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا کہ جیسے جھوٹے کام کی پیروی ہوتی ہے، غلط کاموں کی پیروی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. اور اچھے کام کی پیروی، ترغیب دینا، پیروی کرنا، اچھے کام کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنا، یہ جو ہے جو لوگ کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے. اور جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں لوگوں کو، برائی کی پیروی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے سماج میں، معاشرے میں، جہاں کہیں کسی ایک شخص نے برا کام کیا، غلط کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ جو ہے بدماش نکل گیا، اب لوگ ان کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم گلی کوچے میں کہنے لگے، ان کا حوصلہ بڑھ گیا. ہاں ہم جو کرائم کیے، جرم کیا ہم نے، تو ٹولہ بستی کا نمازی لوگ بھی ہم سے مصافحہ کرنے لگا. بھائی صاحب آئیے، اور پوچھ کے دیا، آئیے بیٹھی تشریف لائیے، بھائی چائے لائیے کے لیے، ہے نا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ شخص کل اس کو بھی شکار کرے گا جو اس کی جو ہے پیروی کر رہا ہے، اس کا جرم اس کو بھی آ لگے گا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جہاں ذرا سا پینے کھانے والا، شرابی، دارو پینے والا پیکڑ سماج میں، اور جو ہے غلط کام انجام دیا، ایک دو گھٹنا کیا، تو یہ سماج میں وہ
لوگ سامنے ان کو مصافحہ کرنے لگتے ہیں، سلام کرنے لگتے ہیں، دور سے سلام بجاتے ہیں، فلاں بابو السلام علیکم. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے برائی کی جو نفسیات ہے، اس کی برائی کا جو جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. وہ ایسا کرنے سے لوگ ایسی عزت دیتے ہیں. تو ایسی سماج میں یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے. جب ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ڈیگریڈ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو غلط راستے پر ہیں، غلط طریقے پر ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے ایمان پر نہیں ہے، اس لیے وہ غلط لوگوں کو ہی جو ہے وہ بڑھاوا دینے لگتے ہیں. اب وہیں پر بغل سے کوئی عالم گزر جائے اور بغل سے کوئی جماعت کا امیر گزر جائے تو ان کو کوئی وزن نہیں دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سماج کا جو ہے ایمانی رویہ نہیں، ایمانی کردار نہیں ہے. اس لیے وہ غلط لوگوں سے یا تو چاہے ان کے شر سے بچنے ہو یا ان کے خوف سے ہو، لیکن ان کو بڑھاوا دیتے ہیں. اسی کو کہا کہ اچھائی کی جو پیروی کرے گا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو اچھائی کی پیروی کرے گا تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اور جو برائی کی پیروی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا. اور یہ بھی کہا یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور اس میں اس کا حصہ بھی ہو جائے گا، وہ پارٹنر ہو جائے گا اس کا، آج نہیں تو کل، یا اس کا شکار بھی ہو جائے گا یا پارٹنر ہو جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کو سلام کرے، یہاں آداب سکھا رہے ہیں، جب ایک دوسرے کو سلام کرے بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ذریعے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دو. کوئی کہا السلام علیکم، آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہے کہ اس میں اور حسن پیدا کر کے دینا ہے، اچھے ڈھنگ سے دینا ہے. اور ردوہا، اگر اتنا نہیں کہہ سکتے ہو تو جتنا کہا اتنا لوٹا دو. السلام علیکم کہا تو تم منہ مت ہلا دو، نہ کر دو، ڈکار مت مار دو، ہے نا. جو آپ بہت سے لوگ ہیں ان کو سلام کہیے تو منڈی ہلا دیں گے، ہاں سمجھ گیا، آپ سلام کیا آپ ہم کو. تو یہ جو ہے بد اخلاقی ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے، اور جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے. آپ کو اگر سلام کیا تو پتہ چلا وہ جناب بڑے پیسے والے ہیں، بڑے آدمی سماج کے ہیں، یا کوئی پوسٹ عہدے پر ہیں، تو وہ کہیں گے ہیں، مطلب ہم سمجھ گئے کہ تم ہم کو سلام ہی کر رہے ہو. مطلب وہ سلام کا جواب بھی جو ہے قاعدے سے نہیں دیتے ہیں. تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. کہا کہ کم از کم ایسا کرو کہ جیسا سلام کیا ویسا ہی لوٹا دو. تم السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے ہو، کم سے کم وعلیکم السلام تو کہہ دو. کیا تو اتنا تو کہنا ہی پڑے گا تمہیں. اور ردوہا، اگر تم بہتر طریقے سے اس سے اچھے جملے کے ساتھ تم سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہو، کم از کم اتنا تو دے دو جتنا اس نے دیا ہے، اس کا جواب دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، تم کیسا سلام کا جواب دیتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا. تم کو کوئی سلام کرتا ہے تو تم سلام کا جواب کیسا پھراتے ہو، کیسا گھماتے ہو، کیسا دیتے ہو. تمہارے دل کی ہر کجی کو، تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے ہر ٹیڑھ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ذائق کو اللہ جانتا ہے. تو تم اگلے آدمی جس نے تم کو سلام کیا، کس خلوص کے ساتھ اس نے آنے والے نے سلام کیا، تم نے کس کبر غرور کے ساتھ اس کا جواب دیا، کس انانیت کے ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک ایسی قیامت کے دن جو آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور ایک ایک چیز کا حساب لے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بات سچ ہے. اس لیے منافقین کو کہا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، اب ڈائریکٹ نام لے لیا منافقین کا. فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا،
أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ اس کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں، تو آپ جو ہے مت گھٹے، اندر طبیعت میں پریشانی نہ لائیں اور غمزدہ نہ ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، جبکہ نبی کی صحبت بھی، نبی کی معیت بھی اس کو ہدایت دے سکتی ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.